ریئل لائف کے معزز دوستوں، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس سے متعلق دنیا میں سالوں سے بات چیت ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ابھی تک اس سے متعلق کئی موضوعات لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے 7 عجوبے میں سے ایک سب سے حیران کن عجوبے کی، جسے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں ان ہوش ربا عمارتوں کو اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ یہ تکونی شکل والی عمارتیں مصر میں تقریباً 30 سے 35 سال پہلے دریافت کی ہوئی، اور ان کی عجیب اور غریب طرز تعمیر اس وقت سے لے کر آج تک ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ بلند و بالا عمارتیں چونے کے بہت بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہیں، جن کی ہیئت عجیب اور غریب تکونی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ پتھر سائز میں اس قدر بڑے ہیں کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے مزدوروں نے ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیا ہوگا۔ میرے دوستو، اہرام مصر سے متعلق کئی سوالات گردش کرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ عمارتیں کس نے تعمیر کی ہوں گی، کیونکہ ان کی طرز تعمیر دیکھ کر یہ انسانی ہاتھوں کا کام نہیں لگتا۔ ان کی تعمیر اتنی عجیب اور مشکل ہے کہ آج تک ان جیسی کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکی۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اہرام مصر کسی خلائی مخلوق نے بنائے ہوں گے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ سامنے سے دیکھنے میں یہ مصری فرعونوں کے مقبرے معلوم ہوتے ہیں۔ تاریخ دانوں اور اسامی قدیمہ کے مطابق در حقیقت اس وقت کے فرعون بادشاہ کے مقبرے تھے، لیکن ان کی تعمیر کا اصل مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کے مردہ جسموں کے ساتھ ساتھ ان کی تمام دولت، ہیرے جواہرات اور دیگر خزانے بھی ان کے ساتھ ساتھ دفن کیے جا سکیں۔ ایسی معلومات اہرام مصر کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ حالیہ تحقیق میں اہرام مصر سے متعلق پوچھے جانے والے اہم سوالات کے کچھ جوابات حاصل کر لیے گئے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شاندار عمارت کسی خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسانوں نے ہی بنائی تھی۔ ایک سوال یہ تھا کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی چونے کے پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیے تھے۔ نئی تحقیق کے مطابق اس وقت کے مصری ماہرین نے خاص اسی مقصد کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ القاہرہ شہر کے باہر ایسی کشتیاں تیار کی گئی تھیں جن کی مدد سے وزنی پتھر اہرام کے مقام تک پہنچائے جاتے تھے۔ مصر میں 23 سال سے تحقیق اور کھدائی میں مصروف ماہر مارک لینر کا کہنا ہے کہ ان گزرگاہوں کو تلاش کر لیا گیا ہے جن کے ذریعے پتھر گیزا کے میدان میں لائے گئے تھے۔ نئی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 4000 پہلے 2550 قبل مسیح میں تعمیر کیے جانے والا خوفو کا اہرام کیسے بنایا گیا تھا۔ ماہرین نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے کچھ پتھر گیزا سے 8 میل دور تورا کے مقام سے لائے گئے تھے، جبکہ گرینائٹ کے پتھر 500 میل دور سے منتقل کیے گئے تھے، مگر ان پتھروں کو منتقل کرنے کا طریقہ ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ حال ہی میں برطانیہ کے چینل 4 پر اہرام مصر پر بنائی گئی ایک نئی دستاویزی فلم میں انکشاف ہوا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اہرام کے قریب سے قدیم تحریریں، ایک کشتی کا ڈھانچہ اور ایک پانی کی گزرگاہ دریافت کی ہیں۔ ان دریافتوں نے واضح کیا کہ مصریوں نے اس نے دریائی نیل کے ساتھ پانی کی گزرگاہوں کے ذریعے پتھر منتقل کیے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ پیریٹیل نے 4 سال ان تحریروں پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم تحریروں میں سے ایک ہیں۔ ان تحریر کے مطابق اسے لکھنے والا شخص میریئر تھا، جو 40 ملاحوں کے ایک گروہ کا سربراہ تھا، اور ان کا کام دریائے نیل کے ذریعے پتھروں کو منتقل کرنا تھا۔ ان تحریروں، کشتی کے ڈھانچے اور نہروں کے نشانات سے یہ ثابت ہوا کہ تقریباً 23 لاکھ پتھر اہرام کی تعمیر کے لیے اس طریقے سے منتقل کیے گئے۔ اہراموں کی تعمیر سے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ تھی کہ انہیں فرعونوں کے غلاموں سے بنوایا گیا تھا اور ان پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اہرام تعمیر کرنے والے افراد غلام نہیں تھے بلکہ ماہر معمار تھے، جنہیں اس وقت کے معاشرے میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تعمیراتی ٹیم میں ایک مشہور ڈیزائنر امتھوپ کا نام بھی سامنے آیا، جو نہ صرف ایک ماہر معمار تھا بلکہ بادشاہ کے دربار میں ایک اہم عہدہ بھی رکھتا تھا۔ وہ قدیم مصری اپنی مہارت اور ہنر کی وجہ سے امتھوپ جیسے ماہر معماروں کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ ان عمارتوں کی تعمیر دیوتاؤں یا جنوں کی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ قدیم تحریریں مجموعوں میں ان معماروں کو فرینڈز آف خوفو کہا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو کتنا بلند مقام حاصل تھا اور وہ کیوں خوفو کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تمام نظریہ جن میں کہا گیا کہ اہرام کی تعمیر غلاموں سے کروائی گئی یہ بے بنیاد ہے۔ حال ہی میں دنیا کے امیر ترین شخص اور اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے بنائے ہیں۔ یہ ٹویٹ ان سازشی نظریات کی حمایت میں تھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے،
لیکن مصری ماہرین جو سالوں سے ان معاملات پر تحقیق کر رہے ہیں اس نظریے سے سخت اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے ایلن مسک کو مصر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ یہ شاندار عمارت قدیم مصریوں نے تعمیر کی تھی۔ مصر کی وزیر برائے عالمی تعاون رانیہ المشاعت نے کہا کہ اہرام کے قریب دریافت ہونے والے مقبرے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی تعمیر انسانوں نے کی تھی، نہ کہ خلائی مخلوق نے۔ انہوں نے ایلن مسک سے گزارش کی کہ وہ اب تک کی تحقیقات اور ثبوتوں کا جائزہ لیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عظیم عمارتیں مصر کے قدیم بادشاہوں کے دور میں مصری ماہرین نے بنائی تھیں۔ آج بھی مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور گیزا کا عظیم اہرام ہے جس کی لمبائی 450 فیٹ سے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ تر اہرام شاہی خاندان کے افراد کے مقبروں کے لیے بنائے گئے تھے، تاہم ان اہراموں سے متعلق کئی راز آج بھی ماہرین کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں خاص طور پر ان عمارتوں کے اندر موجود خالی جگہوں کے بارے میں سوالات شامل ہیں جن کی تعمیر کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔